باغ تھے، انجیر کے باغ تھے، کھجور کے باغ تھے، انگور کے باغ تھے۔ عزیر علیہ السلام دراز گوش پہ سوار تھے، گدھے پہ سوار تھے۔ آپ نے پوری بستی کا چکر لگایا، کوئی آبادی نامی چیز نہیں تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب پوری بستی کا معائنہ کیا تو آپ کے دل سے ایک آہ نکلی، اس کو رب کائنات کیوں کر آباد کرے گا؟ کیسے آباد کرے گا اس بستی کو؟ آپ نے اس بستی سے جب دیکھا کہ پھلوں کے باغ ہیں، آپ نے انجیر کھائے، انگور توڑے، تو اپنے ساتھ وہ توشہ رکھ لیا۔ بستی کے باہر جناب آپ نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ آپ نے ایک طرف وہ انجیر اور انگور کے پھل رکھ دیے، دوسری طرف انگور کے جو رس تھا، جوس تھا، اس والا برتن رکھ دیا، اور آپ سو گئے۔ اور یہ سارا واقعہ صبح کے ٹائم کا وقت ہے۔ سونے کے بعد رب کائنات نے حضرت عزیر علیہ السلام پہ موت طاری کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب سوئے ہوئے 70 سال گزرے نا، آپ کی موت کو جب 70 سال گزرے، تو شاہان فارس سے ایک بادشاہ اس شہر میں آیا، بیت المقدس میں۔ اس نے اس شہر کو پھر پہلے سے بھی کہیں اعلیٰ درجے پہ اچھے طریقے سے اس شہر کو آباد کر دیا۔ جو بنی اسرائیل باہر رہ رہے تھے، جو بچ چکے تھے اس بادشاہ، ظالم بادشاہ سے، وہ بستی میں آ گئے، آبادی ہو گئی، پہلے سے بھی کہیں اچھی آبادی ہو گئی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کی موت کو پورا 100 سال گزر گیا تو قرآن گواہ ہے کہ رب کائنات نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر حیات بخشی۔ اسی آیت کریمہ میں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها۔ عزیر علیہ السلام نے تعجب کیا کہ مولا اس بستی کو تو پھر کیوں کر آباد کرے گا، کیسے آباد کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو آگے کیا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ۔ رب کائنات نے موت دے دی، پھر زندگی دی، پھر عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزیر علیہ السلام تم یہاں کتنا سوئے؟ تم اس بستی میں کتنا سوئے؟ جب آپ کو رب کائنات نے دوبارہ حیات دی تھی تو وہ غروب آفتاب کا وقت تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ وہی دن ہے جس دن کو میں صبح سویا تھا اور جس کی اب شام غروب ہونے والی ہے، یہ وہی دن ہوگا۔ عزیر علیہ السلام نے اپنے اندازے کے مطابق بتایا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سبحان اللہ میں سویا۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں، قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک۔ اے عزیر علیہ السلام تم 100 سال سوئے، سبحان اللہ 100 سال۔ اور یاد رکھیے کہ عزیر علیہ السلام جب اس بستی کی سیر کر رہے تھے تو جس وقت اس درخت کے نیچے سوئے تھے، گدھا بھی باندھا تھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 100 سال گزرنے کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو پھر بھی آپ کی عمر مبارک وہی 40 سال تھی، سبحان اللہ حالانکہ 100 سال آپ کی موت کو گزر چکا تھا۔ ہم تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد بیڑا ترایا تھا نا۔ کیا 12 سال کے بعد بھی زندگی ممکن ہے کہ نہیں؟ قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ رب کائنات 100 سال کے بعد بھی زندگی دے دیتا ہے، بے شک
اور 100 سال کے بعد بھی حیات ممکن ہے۔ اب باتیں دو ہو گئیں، جیسے آپ کی سفید ریش تھی، سر کے سفید بال تھے، جیسے تھے ویسے اٹھے۔ اچھا آپ بزرگ لوگ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ سال میں کتنے موسم آتے ہیں؟ اگر زیادہ نہ بھی گنیں تو کم از کم 2 موسم تو سال میں آتے ہیں، موسم گرما اور موسم سرما، 2 موسم تو یہ مسٹ ہیں، ضرور آتے ہیں۔ تو 100 سال میں کتنے موسم آئے ہوں گے؟ 200 موسم، کم از کم 100 سال میں 200 موسم حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات پہ گزرے اور آپ زمین پہ لیٹے تھے۔ ان 200 سال 200 موسموں میں، 100 سال میں 200 موسموں میں کتنی آندھیاں چلی ہوں گی، کتنے طوفان آئے ہوں گے، کتنی بارشیں برسی ہوں گی۔ عزیر علیہ السلام کے کپڑے میلے نہ ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے کپڑے میلے، بال پراگندہ نہ ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پہ گرد آلود کے آثار نہ تھے، لیکن گزرنے کو قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ پورا 100 سال گزرا، 200 موسم گزرے، لیکن رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو، اپنے پیارے نبی کو ایسے محفوظ رکھا کہ دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ 100 سال گزر چکا۔ چہرہ اسی طرح، کپڑے اسی طرح، نہ چہرے کے بال بدلے، نہ کپڑے میلے ہوئے، کچھ بھی نہ ہوا، اسی عالم میں جیسے سوئے تھے اٹھے۔ قرآن کہتا ہے موت طاری ہوئی، 100 سال گزرا۔ عزیر علیہ السلام سے رب کائنات نے جب پوچھا کتنا سوئے، کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں اے عزیر 100 سال سوئے۔ اب دعوے 2 ہو گئے، ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ سویا، اور دوسرا دعویٰ رب کائنات کا ہے کہ نہیں 100 سال سوئے۔ اسی آیت کریمہ میں رب کائنات نے دونوں دعووں کی 2 دلیلیں دی ہیں، عزیر تیرے دعوی کی دلیل یہ ہے اور میرے دعوی کی دلیل یہ ہے۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے دعوے کی دلیل کیا؟ پہلے رب کائنات نے فرمایا کہ دعویٰ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا کہ کتنا سوئے، پوچھا تھا نا کتنا سوئے، تو کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو فرمایا کہ پیارے اب تیرے دعوے کی دلیل پہلے دوں گا۔ کیا فرمایا؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، بو تک نہ لایا۔ آپ رکھ کے دیکھیں نا 1-2 دن کے بغیر، فریج کے بغیر کھانا باسی ہو جائے گا۔ لیکن رب کائنات نے حضرت عزیر علیہ السلام کے دعوے کی دلیل دی اسی آیت کریمہ میں کہ عزیر آپ کہتے ہیں کہ نہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ سویا، تو آپ کے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آپ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھیں کہ وہ باسی تک نہ ہوا، اس میں بو تک نہ آئی، یعنی تر و تازہ رہا۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ سویا، اب میرا دعویٰ ہے کہ پیارے آپ کو میں نے 100 سال موت دی ہے۔ اگر میرے دعوی کی دلیل دیکھنی ہے تو پھر آگے دیکھو، وانظر الی خمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، ہڈیاں سفید ہو گئیں۔ جیسے رب کائنات نے آپ کو آیات دی نا، آپ اٹھے تو دیکھا کہ آپ کے سامنے گدھے کی ہڈیاں سفید پڑی تھیں۔ اب دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا، مرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا۔ ہر بندہ اپنے آباء و اجداد کی بات کرتا ہے، سمجھیے گا ذرا، ہر بندہ اپنے آباء و اجداد کی بات کرتا ہے۔ اب حضرت عزیر والے کیا کہیں گے کہ مرنے کے بعد بال پراگندہ نہیں ہوئے، کپڑے میلے نہیں ہوئے، چہرے پہ گرد و غبار نہ آئی، پورا 100 سال گزرا، انسان کے بچے کی یہ آواز آئے گی
کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا کچھ نہیں بگڑتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان